بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا مطلب ہوتا ہے ریلیجس تھنکنگ، اسلامی فکر۔ تعریف: عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: قرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے، یعنی جو آدمی یہ وٹنس دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ کلمہ طیبہ: طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک اور فریش، اور کلمہ طیبہ پہلا کلمے کو بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شہادت۔ سبق نمبر 2: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، وٹنس دینا، ثبوت بننا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اسی کے اسٹائل میں امپریس کرنا، خوش کرنا۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ ترغیبی بات مطلب اچھی بات۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی چابی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کلمات نماز: نماز پڑھنے والے ورڈز، نماز میں یوز ہونے والے ورڈز۔ تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو شروع کرتے وقت فرسٹ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جس کے بعد نیت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح، رکوع نماز میں جو جھکا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تسمیع، رکوع سے اٹھتے پڑھے سمع اللہ لمن حمید۔ جب سیدھا کھڑے ہو جائیں رکوع سے تب پڑھیں ربنا لک الحمد۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لفظ جو ہے نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد دونوں کندھے کو دیکھ کر۔ نمبر 2 ثنا، اس کا مطلب اللہ کی تعریف۔ نیت باندھنے کے بعد یہ سب سے پہلے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ التحیات کا مطلب ہوتا ہے گفٹ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو اسماء حسنی کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، تم اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک السلام المؤمن المہیمن الجبار المتکبر الخالق الغفار القہار۔ مسائل کا مطلب پوچھی جانے والی بات اور زندگی لائف سے ریلیٹڈ رولز۔ تعریف: مسائل دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دین کا علم حاصل کرو. دین کا مطلب ریلیجس کئی نالج رکھو. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یعنی کچھ اس کو اچھا چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. یعنی ریلیجس والی چیز کے لیے اس کے مائنڈ کو. غسل کے فرائض. نہانے میں کتنی چیز ضروری ہے. ایک مسلمان مسلم دونوں کے نہانے میں یہی ڈفرینٹ ہے, دو ہی فرق ہے کہ مسلمان غسل کے فرائض حضور پاک کی سنت کو فالو کر کے نہاتا ہے اور غیر مسلم ڈائریکٹ پانی ڈال کے نہا لیتا ہے. تو جو سنت کو فالو کر کے نہائے گا اسی کا ہی غسل صحیح ہوگا اور وہ پاک صاف ہوگا. غسل میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ایک مرتبہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. وضو میں 4 فرض ہیں یعنی 4 چیزیں کمپلسری ہیں وضو کرنے میں. اگر یہ 4 چیزوں کو کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک. ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا. یعنی یہ جو کیٹیگری بتا رہے کمپلیٹ فیس کو دھونا, جہاں سے بال نکلتا ہے, جہاں سے جو ہے ہونٹ کے نیچے جو تھوڑی ہے اس کے نیچے سے, اور دونوں کان کا جو پتلا والا ہڈی ہے نکلا ہوا وہاں تک, یہ بتانا چاہ رہے. دونوں ہاتھوں کو پونیوں سمیت دھونا یعنی پونی کے اوپر تک. نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی بولتے ہیں ایک سر کے 4 حصے کرنا, ایک حصے کا مسح کرنا. تو آپ پورے سر کا ہی کریں مسح, اور کان کے جو کنارے کنارے ڈیزائن بنا ہوا سب کچھ بنا ہوا ان سب کو بھی پوچھیں. مسح ہاتھ بھگا کے پوچھنے کو بولتے ہیں. نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنا کا جو پیر کا جو ہڈی ہے اس کے اوپر تک دھونا. اس کے بعد دیکھیں نوٹ لکھ رہے ہیں. نوٹ ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا. انہوں نے ایک ایک مرتبہ بتایا, اگر ایک مرتبہ میں نہیں ہو تو آپ 2-3 مرتبہ میں بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ بچے. سبق نمبر 3 5 نمازیں. ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض یعنی کمپلسری ہیں. نمبر 1 فجر, نمبر 2 ظہر, نمبر 3 عصر, نمبر 4 مغرب, نمبر 5 عشاء. رکعتوں کی تعداد. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں, ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں, عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں, مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. اب ان کا ایکسپلین کتنا کتنا پڑھنا ہے وہ سیکنڈ ایئر کی بک میں آپ کے سامنے آئے. نماز کے شرائط. شرائط کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز. نماز کے باہر 7 فرائض ہیں یعنی نماز کی نیت باندھنے سے پہلے 7 چیزیں کمپلسری اور ضروری ہے جنہیں شرائط کہا جاتا ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا یعنی آدمی صاف بھی ہو اور اس کا من بھی پاک ہو, غسل کے فرض ادا کر کے نہایا ہو. کپڑے کا پاک ہو یعنی کپڑے میں کوئی گندگی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو. نمبر 3 ستر کا چھپانا. ستر کی تفصیل اور اس کا ایکسپلین آگے آ رہا ہے نوٹ میں. نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا, جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے وہ پاک صاف ہو. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا, ٹائم ہونا, بنا ٹائم نہیں. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا یعنی فیس کو آپ کو کعبہ اور قبلہ کی طرف کر کے پڑھنا ہے. نمبر 7 نیت کرنا. یہ 7 نمبر والی جو چیز ہے یہ 1 نمبر پہ آئے گی. نوٹ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے, نابی جو ہوتا ہے اس کو ناف بولتے ہیں, گھٹنے کے نیچے تک یعنی پیر کا جو گھٹنا ہے اس کے نیچے تک ستر کا حصہ ہے یعنی اتنا کمپلسری ہے چھپانا. اگر آپ غریب ٹائپ کے ہیں, آپ کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, تب آپ اتنا چھپا سکتے ہیں. اور عورت کے لیے چہرہ, دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ کا مطلب یہ دونوں ہاتھ, یہ اس حصے کو بولتے ہیں, یہ والا ہاتھ, یہ ہاتھ یہاں سے یہ ہڈی سے لے کے یہ یہاں تک پورا, اور چہرہ. اور دونوں ہتھیلی, ہتھیلی اس کو بولتے ہیں یہ. اور دونوں قدم یعنی پیر کا دونوں تلوے,
کے علاوہ پورا بدن ستر ہے، یعنی عورت کا پورا بدن ستر ہے، وہ پورے کو چھپائے گی۔ اگر وہ نہیں چھپاتی ہے تو گناہگار بھی ہوگی اور نماز بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بات اس میں بتا۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے جلد پیش کیا جائے گا، اور ایک آدھ دن کے اندر اسلامی معلومات بھی بچوں کے لیے پیش کی جائے گی، کیونکہ بچوں کا بھی ایگزام ہونے والا، تاکہ وہ لوگ تیاری کر لیں۔ یہ ساری ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے تیاری کر لیں، اور پیرنٹس جو پڑھا نہیں سکتے، پڑھا نہیں پاتے، ان کو مجبوری ہے، تو ان کے تحت یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو سنا کر بچوں کو یاد کروا دیں۔